السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 11ویں شریف کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے گفتگو ہوگی، اور آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے۔ وہ ٹاپک ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دلوں پر قبضہ۔ یہ اللہ کے ولی دلوں پر حکومت کرتے ہیں، دلوں پر تصرف کرتے ہیں، دلوں کی دنیا تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک منقبت لکھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے العما قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، العما قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اسی منقبت کا ایک شعر ہے، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غرض آقا سے کروں عرض کہ ہے تیری پناہ، غرض آقا سے کروں عرض کہ ہے تیری کہ تیری ہے پناہ، غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ یعنی میں اپنی ساری حاجتیں، اپنی ساری ضرورتیں آپ کی بارگاہ میں ہی بیان کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی پناہ حاصل ہے مجھے۔ بندہ تو مجبور ہے، بندہ تو دنیا کے معاملات سے مجبور ہے، اور دل پر قبضہ آپ کا ہے یا غوث پاک۔ بندہ تو مجبور ہے، بندہ مجبور ہے خاطر، خاطر کا معنی ہوتا ہے دل، خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو امام اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں؟ غوث پاک کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ خاطر پہ تیرا قبضہ ہے، دل پر تیرا قبضہ ہے، جبکہ دلوں پر کس کا قبضہ ہے؟ دلوں پر تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ یہ سارے لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہی مقلب القلوب ہے، وہی دلوں کی کیفیت بدلنے والا ہے، دلوں کو تبدیل فرمانے والا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، دلوں پر قبضہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے یہ جو فرمایا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، تبھی تو فرمایا خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلوں پر قبضہ ہے، اور یہ صحیح ہے، کوئی غلط نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، حقیقت یہی ہے۔ حقیقی مقلب القلوب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور دلوں پر حقیقی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور یہ حقیقت میں سارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اللہ تبارک
و تعالیٰ کی عطا کا جو باب وسیع ہے وہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے قدرت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے دلوں پر حکومت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے دلوں پر تصرف کرنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ حقیقت میں مقلب القلوب وہی ہے، حقیقت میں سارے لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، لیکن پروردگار اپنے فضل و کرم سے، اپنی عطا سے اپنے ولیوں کو بھی یہ قدرت عطا فرماتا ہے، اپنے ولیوں کو بھی یہ طاقت عطا فرماتا ہے، اور اپنے ولیوں کے قبضے میں لوگوں کے دل دے دیا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حقیقت میں مقلب القلوب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ کی عطا سے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کے دلوں پر اختیار رکھتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر تصرف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری مخلوقات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے اختیارات عطا فرمائے۔ رسولوں کی اگر بات کریں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے قابو عطا فرماتا ہے، قدرت عطا فرماتا ہے۔ یہ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت عطا فرماتا ہے، تو یہاں دیکھیے اس بات کی کوئی تفصیل موجود نہیں کہ جسموں پر قدرت عطا فرماتا ہے، یہاں مطلقاً فرمایا گیا کہ اپنے رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہتا ہے قدرت عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں جسم بھی آ گئے، اس میں دل بھی آ گئے، یعنی رسولوں کو لوگوں کے دلوں پر بھی قابو عطا فرماتا ہے اور لوگوں کے جسموں پر بھی قابو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ثابت ہوئی بات۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر آیا، جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا گیا۔ 10ویں پارے کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی فرما رہا تھا کہ یہ کہہ دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اے فرشتوں ایمان والوں کے دلوں کو قائم رکھو، یعنی ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کر دو، ان کے دل ڈگمگانے نہ پائیں۔ فرشتوں کو حکم دیا، کیونکہ قدموں کو جمانے کی بات تو اس سے پہلے آ چکی ہے، تو یہاں دلوں کو قائم رکھنے کی بات ہے۔ اب فرشتوں کو دلوں کو قائم رکھنے کا اختیار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ پروردگار یہاں فرشتوں کو حکم دے رہا ہے فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے دلوں کو جما دو، ایمان والوں کے دلوں کو قائم رکھو۔ فرشتوں کو اس کا اختیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہاں دیکھیں دل پر اختیار اور دل پر تصرف ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو مزید یہ روایتوں میں آیا ہے ایک واقعہ سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق میں یوں بیان کیا گیا کہ بنی قریظہ کی طرف جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا جانے کا لشکر کو لے کر ان پر حملہ کرنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں اپنے کچھ صحابہ کرام کے پاس سے گزرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ سے پوچھا کہ یہاں سے کسی شخص کو تم نے بنو قریظہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا؟ بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ دو قبیلے تھے جو مدینہ منورہ کے اطراف میں رہتے تھے، مدینہ منورہ کے ارد گرد۔ ان لوگوں نے بغاوت کر دی تھی، اس لیے ان کو جو ہے کہ جلا وطن کیا گیا اور ان کو سزا دی گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جا رہے تھے، راستے میں صحابہ کرام ملے، کچھ صحابہ کرام، چند صحابہ کرام۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کسی شخص کو یہاں سے بنو قریظہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہاں، دحیہ کلبی کو ہم نے یہاں سے دراز گوشت پر سوار ہو کر بنو قریظہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ دحیہ کلبی ایک صحابی رسول جو بڑے ہی حسین و جمیل، بڑے خوبصورت تھے، اور یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لاتے تھے تو اکثر و بیشتر حضرت دحیہ کلبی کی شکل و صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، وہ دحیہ کلبی نہیں تھے، وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے، وہ عیسیٰ الی بنی قریظہ، ان کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا گیا۔ یزلزل بہم حصونہم ویقذب الرعب فی قلوبہم، ان کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ ان کے قلعوں میں وہ زلزلہ ڈال دیں اور ان کے دلوں میں رعب و ہیبت و دبدبہ ڈال دیں۔ فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتے ہیں،
یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کو اس لیے بھیجا گیا کہ ان کے قلوں میں زلزلہ ڈال دیں، ان کے قلوں کو ہلا کر رکھ دیں، ان کے قلوں کو کمزور کر دیں، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب و دبدبہ ڈال دیں۔ یہ دل میں روب و دبدبہ کون ڈال سکتا ہے؟ جس کو دل پر اختیار دیا گیا ہو، جس کو دل پر قبضہ دیا گیا ہو، جس کو دل پر تصرف کرنے کی صلاحیت دی گئی ہو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو وہ صلاحیت دی گئی۔ یہاں فرشتوں کی بات چل رہی ہے۔ امام بیہقی نے ایک حدیث پاک روایت کی سنن کبریٰ کے اندر، بیان کرتے ہیں کہ اذا جلس القاضی مجلسہ حبط علیہ ملکان یسددانہ ویوفقانہ ویرشدانہ ما لم یجر فإذا جاء عرجا وترکہ، کہ جب کوئی قاضی یعنی شریعت کا قاضی فیصلہ کرنے کے لیے اپنی مجلس قضا میں بیٹھتا ہے، اپنی عدالت میں، شرعی عدالت میں بیٹھتا ہے، یہاں شرعی قاضی کی بات چل رہی ہے، جب کوئی قاضی شریعت کا فیصلہ کرنے والا اپنی مجلس قضا میں بیٹھتا ہے تو اس پر دو فرشتے اترتے ہیں۔ کتنے فرشتے اترتے ہیں؟ دو فرشتے اترتے ہیں، اسے صحیح بات سمجھاتے ہیں، صحیح بات کی رہنمائی کرتے ہیں، صحیح فیصلہ کرنے کی اس کو توفیق دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے نازل فرماتا ہے، جب تک کہ وہ ظلم نہیں کرتا، جب تک کہ وہ ناانصافی نہیں کرتا، لیکن جب وہ ظلم کرنے لگ جاتا ہے، جب وہ ناانصافی کرنے لگ جاتا ہے تو فرشتے اسے چھوڑ کر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کو اختیار دیا گیا نہیں، یہ فرشتوں کا اختیار ہے۔ بھائی صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت و قوت اس کا تعلق کس سے؟ دل سے ہے کہ نہیں؟ صحیح فیصلہ، ہدایت و رہنمائی، یہ فرشتے وہ کام کرتے ہیں کہ جو قاضی اچھی نیت کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، تو فرشتوں کو یہ طاقت عطا کی گئی۔ اب فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرب مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو فرشتوں کو اگر یہ طاقت و قوت ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان کو یہ اختیار اور یہ قدرت عطا فرمائی ہے تو اس میں اتنی زیادہ تعجب کی بات نہیں۔ آپ شیطان کو دیکھیں، شیطان تو مردود ہے، شیطان تو سب سے پہلا کافر ہے، شیطان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اور حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے والا شیطان ابلیس، اس کی طاقت و قوت دیکھیں آپ۔ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اور حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، راندہ بارگاہ ہو گیا، تو شیطان یہ کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے گیا تھا لأغوینہم اجمعین، کہ اے پروردگار تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال تو دیا، مجھے مردود فرما دیا، لیکن میں سارے انسانوں کو گمراہ کر دوں گا اور سارے انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اس وقت پروردگار نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے کچھ خاص بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا کوئی بھی اختیار نہیں چلے گا، تیرا کوئی بھی قابو نہیں چلے گا۔ وہ اللہ کے نیک بندے، انبیاء کرام، اولیاء کرام، اس کے محبوب بندے، شیطان کا ان پر کوئی داؤ کوئی پیچ نہیں چلتا، شیطان ان کو گمراہ نہیں کر پاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کو شیطان گمراہ نہیں کر پاتا، لیکن جو عام بندے ہوتے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار چلتا ہے، ان کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی عام زبان میں بولتے بھی ہیں، ارے یار شیطان کے بہکاوے میں آ کر مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا، ہم بولتے کہ نہیں بولتے؟ اور شیطان بہکاتا بھی ہے، شیطان گمراہ بھی کرتا ہے، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کہی تھی کہ میں سارے انسانوں کو گمراہ کر دوں گا اور جہنم کو ان سے میں بھر دوں گا، اور شیطان یہ کام کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو اختیار دیا گیا، اس کو قابو دیا گیا۔ گمراہی دلوں کے اندر ڈالنا یہ کس کے لیے ممکن ہو سکتا ہے؟ جس کو دلوں کے اوپر قابو دیا گیا ہو۔ تو شیطان کی طاقت کا یہ عالم ہے، شیطان کے اختیار کا یہ عالم ہے۔ آپ سورہ ناس کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ ناس میں یہ آتی ہیں آیتیں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جنات میں سے کچھ شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے بھی کچھ شیاطین ہیں جو لوگوں کے دلوں میں برے خیالات ڈالا کرتے ہیں۔ یہ دلوں میں خیالات کب ڈالیں گے؟ جب دلوں میں تصرف کرنے کا اختیار ہوگا۔ یہ شیاطین کی بات چل رہی ہے، شیطانوں کو یہ اختیار دیا گیا۔
شیطانوں کو پھر ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ یہ انسانوں میں سے بھی کچھ شیاطین ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی کچھ شیاطین ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو بناوٹ کی بات، دھوکے کی بات بتاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس سے گمراہ کرتے ہیں۔ یہ شیاطین کی بات قرآن پاک کے اندر دی گئی، بیان کی گئی ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کی رگ رگ میں خون کی طرح دوڑتا ہے، سفر کرتا ہے، یعنی انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شیطان کا اختیار ہے۔ اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے جو بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے، یعنی ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اور جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو واپس آتا ہے۔ پھر جب اقامت ہونے لگتی ہے، تکبیر کہی جاتی تو پھر سے بھاگتا ہے، اور جب تکبیر مکمل ہو جاتی تو واپس آ جاتا ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے آپ دیکھیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ تکبیر مکمل ہونے کے بعد شیطان واپس آتا ہے اور نمازی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ کون وسوسے ڈالتا ہے؟ شیطان۔ وسوسے آتے ہیں کہ نہیں؟ نماز کے اندر برے خیالات آتے ہیں، یہ شیطان ڈالتا ہے یہ سارے وسوسے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ شیطان انسان اور اس کے دل کے درمیان، نمازی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو بہت ساری باتیں یاد دلاتا ہے، یاد کر فلاں بات، یاد کر فلاں بات، جو اس کو یاد نہیں تھی وہ ساری باتیں شیطان اس کو یاد دلاتا ہے۔ وہ بازار کا حساب و کتاب، کاروبار تجارت کا حساب و کتاب یاد دلاتا ہے، یہ کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ ساری باتیں نماز کے اندر یاد آ رہی ہوتی ہے، یہ شیطان یاد دلاتا ہے۔ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جو باتیں اس کو یاد نہیں ہوتی ہیں وہ باتیں نماز کے اندر یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ حدیث کے الفاظ، نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی 3 پڑھی کہ 4 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے کہ 1 پڑھی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ وسوسہ کہاں ڈالا جاتا ہے؟ دل میں۔ تو جس کو دل پر اختیار ہوگا وہی تو وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ اختیار عطا فرمایا، اور شیطان وہ جو کہ مردود بارگاہ ہے، جو سب سے پہلا نافرمان، جو سب سے پہلا کافر ہے، سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کرنے والا، جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو کتنی طاقت و قوت عطا فرمائی ہوگی۔ جب فرشتوں کے پاس یہ طاقت ہے، جب شیطان کے پاس یہ طاقت ہے، اور فرشتوں کی یہ طاقت و قوت اور شیطان کی یہ طاقت و قوت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، تو اولیاء کرام کے لیے ایسی طاقت و قوت اور دلوں پر قبضہ ماننے میں کون سی ناممکن بات ہے؟ جب شیطان کے لیے یہ طاقت و قوت ثابت ہو سکتی تو اللہ کے ولیوں کے لیے کیوں ثابت نہیں ہو سکتی؟ حضرت علامہ سلجماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب ابریز بڑی مشہور ہے، اس میں وہ اپنے شیخ حضرت سیدی عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات بیان کرتے ہیں، ان کی روایت۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اولیاء کرام کی بارگاہوں میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اولیاء کرام کی بارگاہوں میں اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، اولیاء کرام سے مدد طلب کرتے ہیں نا، اس میں کیا حکمت ہے؟ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے مدد کرنے کی۔ تو حضرت علامہ سلجماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کی بات بیان کرتے ہیں، حضرت شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ عام لوگ جو اولیاء کرام کی بارگاہ میں اور خاص طور پر حضرت سیدنا شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں اور ان سے استعانت کرتے ہیں، یعنی ان سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ جو ولی ہوتے ہیں اولیاء کرام کی بارگاہ میں عوام حاضر ہوتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، ان کی بارگاہ میں اپنی ضرورتیں پیش کرتے ہیں اور ان کو واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اس میں حکمت کیا؟ اور یہ اللہ کے ولی ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے ولی ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے ہیں لوگ۔ سوال یہ بھی تو ہے، اللہ کی بارگاہ سے لوگ ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے اور اللہ کے ولیوں سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں مراد کا پورا ہونا نہ ہونا یہ 2 پہلو ہوتے ہیں، کبھی مراد پوری ہو جاتی، کبھی مراد نہیں پوری ہوتی، اور عوام کو مراد نہ پوری ہونے کی حکمتیں نہیں معلوم ہوتی کہ ہماری یہ حاجت پوری کیوں نہیں ہوئی، ہماری یہ دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، یہ عام لوگوں کو نہیں پتہ چل پاتا۔ تو ہو سکتا ہے
کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں اگر کبھی ایسا ہو کہ مراد پوری نہ ہو تو یہ احتمال تھا، یہ پہلو بھی اس میں رہ جاتا تھا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بالکلیہ خاص طور پر اللہ سے مانگنے کی صورت میں مراد پوری نہ ہوتے ہوئے عوام دیکھیں تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہی نہ ہو جائیں کہ ہماری تو حاجت پوری نہیں ہوئی، معاذ اللہ۔ عوام جو جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جو جاہل، ان کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر ان کی حاجت پوری نہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہی کا انکار کر دے کہ اگر اللہ ہوتا تو ہماری حاجتیں پوری کرتا، اگر اللہ ہوتا، اگر خدا ہوتا تو ہماری مرادیں پوری ہو جاتی۔ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اس لیے اولیاء کرام نے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیا ہے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیا۔ اب یہ عام لوگ اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ اگر حاجت بالفرض پوری نہ بھی ہو، مراد پوری نہ بھی ہو اور بد اعتقادی والا معاملہ پیدا ہو تو ان کے تعلق سے پیدا ہوگا جن سے حاجت مانگی ہے، جن سے مدد مانگی ہے، یعنی اولیاء کرام کے تعلق سے بد اعتقادی کا معاملہ ہوگا، ان کا ایمان تو سلامت رہے گا، وہ اللہ کے منکر نہیں ہوں گے۔ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت و قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیا کرتے ہیں۔ یہ جوق در جوق، یہ جماعتوں کی جماعتیں اولیاء کرام کے مزارات پر جو حاضر ہو رہی، تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی مقبولیت کا نتیجہ ہے، یہ ان کی محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے یہ اللہ کے بندے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو اچھا عقیدہ لے کر جاتا ہے، جو یقین لے کر جاتا ہے، اس کو اپنی حاجتیں پوری ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی آزمائش کے معاملات ہوں تو حاجت پوری نہیں ہوتی، وہ تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی حاجت پوری ہو جاتی، کبھی نہیں ہوتی، تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مددگار ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی مددگار ہیں، اللہ کے ولی بھی مدد کرتے ہیں لیکن اللہ کی عطا سے۔ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے، ولیوں کو مدد کرنے کی طاقت و قوت اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھلے کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہمارے بھلے کو، ہمارے فائدے کو، ہمارے نفع نقصان کو ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ کون سی چیز میں ہمارا فائدہ ہے، کون سی چیز میں ہمارا نقصان، کبھی ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ ہم تو ظاہری اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مل جائے تو میرا فائدہ ہو جائے، لیکن اس میں ہمارا نقصان ہونے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہمیں عطا نہیں فرماتا، تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ اس میں میرا کچھ نقصان رہا ہوگا، یا وہ چیز نہیں ملی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے، کیونکہ اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو ایسی طاقت، دلوں پر قبضہ عطا فرماتا ہے۔ وہ واقعات تو بیان کرنے رہ گئے، اتنا ٹائم نکل گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلوں پر قبضہ ہے، دلوں پر اختیار ہے، دلوں کی دنیا تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو واقعات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ کے ولیوں کو اختیار دیا جاتا ہے، دلوں پہ تصرف کرنے کی طاقت دی جاتی ہے، اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے واقعات جن سے دلوں پہ تصرف کرنے کا ثبوت ملتا ہے، معتبر کتابوں کے حوالے سے آپ نے وہ واقعات پیش کیے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر۔ ایک کتاب ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کا نام ہے نزہۃ الخاطر الفاطر فی ترجمۃ سید شریف عبد القادر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرتے ہوئے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب لکھی۔ ملا علی قاری بہت معتبر عالم دین ہیں، ان کے حوالے دیے جاتے ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابو محمد صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے پیر و مرشد حضرت شعیب ابو مدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم دیا کہ تم بغداد چلے جاؤ۔ اب بغداد میں کون رہتا ہے؟ بولو بھائی، بغداد میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں۔ حضرت ابو محمد صالح کو ان کے پیر و مرشد نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا کہ شیخ محی الدین عبد القادر بغدادی کے پاس چلے جاؤ اور ان سے فقر کی تعلیم حاصل کرو۔ فقر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فقر یہاں صوفیہ کرام کی اصطلاح کے مطابق استعمال ہوا ہے۔ فقر کا ویسے تو معنی ہوتا ہے محتاجی اور غریبی، یہاں عام طور پر جو محتاجی اور غریبی بولی جاتی وہ مراد نہیں، یہاں مراد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہونا، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے لا تعلق اور بیزار ہو جانا۔
یہ اللہ والوں کی زندگیوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ فقر کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہی سے لو لگا لینا، اپنی ساری حاجتیں اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش کرنا، دنیا اور دنیا والوں سے بے نیاز ہو جانا، یہ صوفیاء اکرام کی اصطلاح میں فقر کہلاتا ہے۔ تو حضرت ابو محمد صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے پیر و مرشد نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فقر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں لمبا سفر کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسی ہیبت و جلال والا شخص اللہ کا بندہ آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایسی ہیبت اور ایسا جلال، وہ کیفیت تھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے آپ کی بارگاہ میں فقر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے 120 دن تک چلہ کروایا، ریاضت و مجاہدہ کروایا، یعنی 3 چلے 120 دن تک مجھے تنہائی میں بٹھایا، اور جب 120 دن مکمل ہو گئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے۔ ابھی غور کرنا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی ہے، غوث پاک کا اختیار بھی ثابت ہوتا ہے، دل پر غوث پاک کا قبضہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 120 دن مکمل ہونے پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے ارشاد فرمایا، قبلے کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ادھر دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ میں نے ادھر دیکھا اور میں نے کہا کہ خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ پھر مغرب کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہ ادھر دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پیر و مرشد حضرت ابو مدین نظر آ رہے ہیں۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف جانا چاہتے ہو یا اپنے پیر و مرشد کی طرف جانا چاہتے ہو؟ حضرت ابو محمد صالح کہتے ہیں کہ پیر و مرشد کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا جس طرح آیا ہے اس طرح جانا چاہتا ہے؟ حضرت ابو محمد صالح کہتے ہیں کہ جس طرح آیا ہوں اس طرح جانا چاہتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، اور یاد کرو، یاد رکھو، تم فقر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، تم فقر کے بارے میں، فقر کی تعلیم، فقر اسی وقت حاصل کر سکتے ہو جب تم اس کے زینے کے ذریعے سے اس تک پہنچو، اور فقر کا زینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دار و مدار اس پر ہے کہ تم عین السر کے ساتھ اپنے دل سے سارے خیالات کو نکال دو، سارے وسوسوں کو نکال دو، اور دل کی تختی کو بالکل صاف ستھرا کر دو، یعنی دل میں غیر کا خیال نہیں آنا چاہیے، دل میں کسی دنیا والے کا خیال نہیں آنا چاہیے، دل کو پروردگار کے تصور کے لیے خالی کر دو، تب تمہیں فقر کی نعمت حاصل ہوگی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو محمد صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ یہ صفت آپ اپنی مدد سے مجھے عطا فرما دیں۔ اتنا کہنا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر ایک نظر فرمائی، میرے دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی، اور سارے ارادوں کی تمام کششیں میرے دل سے اس طرح سے کافور ہو گئی جیسے کہ دن آنے کی وجہ سے رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے، دنیا کے سارے خیالات میرے دل سے نکل گئے، اور یہ وہی کیفیت ہے جو آج تک باقی ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصرف ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل پر آپ کا ایسا اختیار تھا، دل پر ایسا قبضہ تھا کہ سارے برے خیالات کو حضرت ابو محمد صالح کے دل سے نکال دیا، ان کے دل کی تختی کو صاف اور شفاف کر دیا، اور ان کو معرفت کی دولت عطا فرما دی۔ یہ دلوں پر اختیار نہیں تو اور کیا ہے، یہ دلوں پر قبضہ نہیں تو اور کیا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعہ میں ہم وہ واقعات کو شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دامن سے وابستہ رہنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔